آج کے مسلمان کو اور ہر انسان کو وہ بنیادی ضرورت جس کی اس کو پریشانی بھی ہے، ٹینشن بھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ، معصیت، حرام اور اللہ کی نافرمانی کے اندر ملوث بھی ہو جاتا ہے، وہ ہے رزق کی ٹینشن۔ اور اگر ہم رزق کے مفہوم کو اور اس کے اندر برکات اور جو برکتیں ہیں اس کے مفہوم کو تھوڑا وسیع جاننے کی کوشش کریں تو انسان کی زندگی کی ہر ضرورت ہی اس کا رزق ہی بنتی ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو، چاہے وہ سکون ہو، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہی رزق ہے۔ ان سب میں ایک تصور تو یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ فراہم کرتے ہیں، اور دوسرا ایک اعلیٰ تصور ہے کہ اگر انسان کے پاس حصی اشیاء اور بنیادی ضرورتیں کم بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، جس کا مطلب ہے جو کم ہے وہ انسان کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے کم ریسورسز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کی، جسمانی اعتبار سے، حصی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، ہر محل کے اندر، ہر پہلو میں مسلمانوں نے وہ کارنامے پیش کیے کیونکہ وہ ایک بنیادی ضرورت کو اور ایک بنیادی اصول کو اور ایک بنیادی حکم کو اور ایک بنیادی اصل کو ہمیشہ سے قائم رکھتے تھے اپنے اندر اور اپنے گرد و نواح میں۔ مسلمانوں نے جب اس چیز پر کمپرومائز کیا تو آج مسلمانوں کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، فرح نہیں ہے، وہ بیلنس نہیں ہے، وہ ایکولیبریم نہیں ہے، وہ پیس نہیں ہے جو ہمارے دین کا اور ہمارے اللہ کا وعدہ بھی ہے، اور وہ ہے تقوی، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کے احکام کی لاج رکھنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے حکموں کو بجا لانا، اور اگر نہ بھی کر پائے تو اس پہ ندامت اور شرم کا احساس ہونا۔ اس سے انسان کو زمین اور آسمان کی دولت کے دروازے مل جاتے ہیں۔ کم زیادہ پڑ جاتا ہے اور زیادہ جو ہوتا ہے وہ پھر انسان دوسروں کی مدد کے اندر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ضرور بالضرور کھول دیتے اس کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کو۔ اس آیت میں ذکر اسی نعمت کا ہے، اسی رحمت کا ہے، اسی رزق کا ہے، اسی برکت کا ہے۔ انسان کو جو کم ہے وہ اس کے لیے پورا پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے علم کا، اپنے ہنر کا، اپنی محنت کا، اپنے نام کا، اپنے اخلاقیات کا اور اپنی طاقت کا لوہا منوایا جب ان کے پاس تقوی تھا، ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا، اس کی ماننے کی اور اس کی پیروی کرنے کی اور اس کے نبی کے فرمان کی پیروی کرنے کی پوری نیت بھی تھی اور یقین بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اگر تم نے استغفار کیا، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر تم توبہ کے مستقل پروسیس میں اگر ہمیشہ مشغول رہے کہ تمہیں اپنے گناہوں پہ ندامت رہی، دل میں احساس ہوا، اس چیز کا ڈر تھا کہ میں نے اللہ کی شان میں یا اللہ کے عرش کے نیچے اس کی نامانی، اگر یہ ندامت، یہ احساس تمہارے اندر تھا تو اللہ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم تمہارے اوپر ایسی بارش اور ایسے بادل جو پانی اور بارش سے بھرے ہوئے تھے، موسلادھار بارش سے بھرے بھیجتے کہ تمہارے ہاں خوشحالی ہی خوشحالی، ہریالی ہی ہریالی، ایگریکلچر ہی ایگریکلچر، پانی کی فراوانی، رزق کی فراوانی تمہاری اس توبہ اور استغفار کے تحت ہم بڑھا دیتے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور ہم تمہاری قوت کو مزید بڑھاتے اور بڑھاتے، تمہاری طاقت کا ہر وہ ایسپیکٹ جسے تم سمجھ سکتے ہو، ہر ڈیمنشن میں، ہر ڈومین میں ہم تمہیں طاقتور کرتے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھر جانا تم اس حالت میں کہ تم مجرم ہو، جرم کرنے والی حالت میں مت جانا، اللہ کا انکار کرتے ہوئے یا اس کے فرامین کا انکار کرتے ہوئے یا اس سے منہ موڑتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈر گیا، اس کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کی مخلوق ہوں، میں نے اس کے پاس جانا ہے، ایک دن اس کو حساب دینا ہے، اس زندگی کا، ان لمحات کا، ان لحظات کا ایک دن میں نے اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے، تو کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، ہم اس کو مخرج دیں گے۔ مخرج اگر آپ نے سنا ہوگا، مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ مراد ہے ہر پین، ہر ٹرائل، ہر ٹریبولیشن، ہر مایوسی، ہر غم، ہم کرب، زندگی کی ہر تکلیف سے جو مخرج ہوگا، جہاں چاروں دروازے بند ہو جاتے ہیں، پانچواں رستہ جو ہوگا، ہر تنگی کے اندر سے
जो शरह सदर होगा वो अल्लाह करेगा। और आयत में अल्लाह आगे फरमाते हैं वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और रिज़्क़ हम तुम्हें वहां से देंगे जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जा सकता। लेकिन आगे अल्लाह ने एक और इरशाद फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह, और जिसने अल्लाह की जात पर कामिल तवक्कुल रखा, अकीदा रखा, यकीन रखा, एतमाद रखा। जैसे कि खाली पेट चिड़ियां सुबह निकलती हैं ये सोच के नहीं कि उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, इस यकीन के साथ कि उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, अल्लाह संभालेगा। अल्लाह के सिवा किसी और के आगे कल्बन ज़ाहिरन जिस्मानन अक्लन, और अपने जिस्म और आज़ा और रूह के साथ किसी के आगे नहीं झुकना सिवाय अल्लाह के। जो ऐसा तवक्कुल अल्लाह पे रखता है फहुवा हस्बुहु, तो अल्लाह कहते हैं हम उसके लिए काफी हैं, हम उसके लिए काफी हैं। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही, अल्लाह अपने मामलात को पहुंचा देता है जहां उसे पहुंचाना होता है। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ने हर चीज की कदर, उसकी तकदीर, उसकी मिकदार बयान कर दी है। होना वही है जो अल्लाह चाहता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़ारा, बेशक के अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बहुत रहीम है। तो क्या मिलेगा इस नदामत में, क्या मिलेगा इस तकवे से, क्या मिलेगा इस ताल्लुक बिल्लाह से, क्या मिलेगा इस तज़ल्लुल से, क्या मिलेगा इस आजिज़ी से, क्या मिलेगा इस एहसास से कि हमने अपने मालिक का हक अदा नहीं किया, हमने जिंदगी का हक अदा नहीं किया, हमने अपने रब को वो नहीं दिया जो इब्लीस ने चैलेंज किया था। क्या मिलेगा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर बारिशें भेजेगा, बादल भेजेगा पानी से भरे हुए, जिससे मुर्दा जमीनों में फसलें उगेंगी, फिर इंडस्ट्रियां बनेंगी, फिर खुशहाली आएगी, मालो दौलत आएगा, सुकून भी आएगा, इत्मीनान भी आएगा, और राहत और सिक्योरिटी और अमन भी मिलेगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, और हम तुम्हारी उस तौबा इस्तग़फ़ार से जो हमने शुरू में बताया था तुम्हें, फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू, अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे क्या होगा, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, हम तुम्हें बेटे देंगे, माल देंगे, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हें बाग देंगे, दुनिया में भी देंगे, आखिरत में भी जन्नत देंगे, और तुम्हें उसमें नहरें देंगे, खुशहाली देंगे, सुकून देंगे, इत्मीनान देंगे। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकू, ए ईमान वालो अगर तुमने अल्लाह का तकवा इख्तियार किया, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, हम तुम्हें फुरकान देंगे। इस आयत में बहुत असबाक हैं, यही काफी है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह का तकवा इख्तियार, गॉड कॉन्शियसनेस, परहेजगारी, परफॉर्मेंसेस, प्रोडक्टिविटी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अखलाकियात, अस्कार, सुबह शाम अल्लाह की याद, तौबा, नमाज के बाद के अस्कार, जिंदगी को झूठ से बचाना, धोखे से बचाना, फरेब से बचाना, रिबा से बचाना, शिर्क से बचाना, चोरी से बचाना, बदनजरी से बचाना, हाथ पैर पेट आंख मुंह कान के गुनाहों से बचा के रखना, गीबत से बचा के रखना, लोगों की इस्मत, लोगों की इज्जतों को पामाल करने से बचा के रखना, हक का साथ देना, अमर बिल मारूफ करना, नही अनिल मुनकर करना। अगर तुम इस नहज के ऊपर चल रहे हो तो क्या होगा, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम इस तकवे को इख्तियार करोगे, यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह तुम्हें फुरकान देगा। और यह फुरकान से मुराद है वो दलील, वो माइंडसेट, वो रैशनल, वो मुकालमा करने की और मुबाहसा करने की और वो मुनाकशा करने की और वो आर्ग्यूमेंट करने की पावर देगा जो हक और बातिल को तफरीक कर सकती है। आज का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही है, लोग कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रही, इतना गिच मिच हो चुकी है इसमें, इट इज बीन सो मच कंटेमिनेटेड कि हमें पता नहीं है कि हम हक तक पहुंचे कैसे। अल्लाह फरमाता है तू अल्लाह से डर जा, तो वहां फरमाता है अल्लाह कि हम तुझे मखरज देंगे, या अल्लाह कहता है हम फुरकान देंगे। तकवे की बुनियाद पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, तकवे की बुनियाद पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, तकवे की बुनियाद पर ही आपको अल्लाह ताला हक को प्रेजेंट करने की ताकत देगा, और तकवे की बुनियाद के ऊपर ही अल्लाह ताला आपको वो फुरकान देगा जिससे बातिल का सर पीटा जा सकता है दलाइल और बराहीन के साथ। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं एक और मकाम के ऊपर वनिस्तगफिरू रब्बकुम, अगर तुमने इस्तगफार और तौबा की, तकवा, परहेजगारी, गॉड कॉन्शियसनेस, सुम्मा तूबू इलैहि, माजी की भी की और सुम्मा तूबू इलैहि, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं तौबा से मुराद आने वाले की भी, जो मुस्तकबिल में होनी है उसके बारे में भी डर के रहे और एहसास रहा कि जो आज हो रहा है अल्लाह हमें उसके लिए माफ कर दे।
کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، ہم تمہیں متاع دیں گے، مال و دولت دیں گے، دنیا کا ساز و سامان دیں گے، آگے حسنا کی صفت لگا دی، کیا؟ وہ ہم تمہیں اچھا مال دیں گے، الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور اسی طریقے سے ہم ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کر دیتے ہیں۔ تو ان ساری آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان آج مسلمان اپنے رزق میں، اپنی زندگیوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال میں امن، سکون، راحت، فرح اور وہ بیلنس اور ایکولیبریم چاہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، خوف سے امن اور بھوک سے تمہیں کھانا چاہیے، کیا کرو؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، عبادت کرو، تقوی حاصل کرو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان تقوی کرو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان اپنی برکتیں کھول دے گی۔ یہ سب چیزوں کو اگنور کر کے، اسپرچول لائف کو چھوڑ کر، روحانی زندگی کو مائنس کر کر، اللہ کو مائنس کر کے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکیں گے، امت کو ایک جگہ پر لے کے جانا اور امت کو ایک رستہ دکھانا، اور اس امت کو بھی جس نے شاید ابھی تک دین کی دعوت نہیں پہنچی یا قبول نہیں کی، یہ تبھی ہو سکتا ہے کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ پرفارمنسز تبھی ہو سکتی ہیں مسلمانوں سے جب وہ تقوی، ایمان، پرہیزگاری، استغفار، توبہ، انابت، احساس، ندامت کی زندگی کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کشادہ کر دے گا اس دنیا میں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر قسم کے حالات میں آسانی اور رحم فرمائے۔